بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام ہماری یونین کونسل. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں انجمن تاجران ہجیرہ کے سرگرم رہنما اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما سردار نعیم ضیاء صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ کو جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام ہماری یونین کونسل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، الیکشن کی گیما گیمی ہے، بلدیاتی الیکشن کی جو کمپین ہے اس وقت عروج پر ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے ملک ذوالفقار صاحب آپ کا جے کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دے کے اور یہاں کی جو ہجیرہ کی تحصیل ہجیرہ کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، اور اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، آج وہ ہماری گورنمنٹ الیکشن کروانے جا رہی ہے اور ہر طرف گیما گیمی ہے. ہر طرف وارڈوں میں اور یونین کونسل کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے اپنے لوگوں کے پاس، اپنی اپنی وارڈوں میں اپنا منشور لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو اس وقت حلقہ 2 میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، وہ جو بعض جہاں ہماری جو قیادت تھی حلقہ 2 کی، جو پارلیمانی ہمارے لیڈر تھے، جنہوں نے یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، سردار ضیاء صاحب، جو بھی ٹکٹ ان کی مرضی سے جو ٹکٹ گئے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ تو اس وقت تقریباً حلقے کے اندر کلین سویپ کر رہے ہیں. اور جو ہمارے حلقے کے اندر 2-3 ٹکٹ جو ہمارے قیادت کے ان کے مرضی کے خلاف ٹکٹ گئے ہیں، کوئی جماعت نے اپنی طرف سے جو ٹکٹ 2-3 یہاں تقسیم کیے ہیں ہمارے حلقے کے اندر، وہ کینڈیڈیٹ اس وقت دور تک ان کی اپنی یو سی میں کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا، یہ ساری صورتحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن آپ فیلڈ میں نظر نہیں آتے. اب بڑے متحرک ہیں، انجمن تاجران کے معاملات ہوں یا الیکشن کے معاملات ہوں، جنرل الیکشن کے معاملات ہوں، تو اس مرتبہ ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ بالکل متحرک نہیں ہیں. جی، میں یہاں موجود تھا، لیکن میں کسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اسلام آباد میں تھا، تو میں اپنے حلقے میں پہنچ گیا ہوں. کیونکہ جو جماعت نے جو فیصلے کیے ہیں، جماعت کے فیصلے کو تو ہم نے مینون تسلیم کیا، قبول کیا ہے. لیکن ہم یہ پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں اپنی جماعت کو بھی کہ جو فیصلے اپنی مرضی سے کیے جائیں یا کارکنوں کی مشاورت سے کے بغیر کیے جائیں، اور کارکنوں کو اعتماد میں لیے بغیر جو فیصلے کیے جائیں، اس کو جماعت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. اچھا، یہ جو معاملات ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹکٹ جو ہیں وہ یہاں کے جو مقامی جو قیادت تھی اس کی مرضی، جو کہ وہ زیادہ سے جانتی ہے کہ کون ڈیزرونگ کرتا ہے، کس کو ٹکٹ دیا جائے جو سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے، اور جو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دفتر میں جا کر جس طرح فیصلہ کرتے ہیں، کیا اس کا اثر پڑا اس تمام معاملات میں؟ جی، اس وقت میں بالخصوص اپنی یونین کونسل پھگواٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یونین کونسل پھگواٹی میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے سردار مصطفیٰ امین صاحب، اور ہماری یو سی کی 9 وارڈیں تھیں، جس میں 8 وارڈوں پہ ہمارا اپنا ذاتی رشتہ تعلق کی بنیاد پہ ووٹ موجود تھا. اور سردار مصطفیٰ امین صاحب کیا جماعت میں شامل ہونے سے ہماری خاص کر کے یو سی جو پھگواٹی تھی، وہاں سے پی ٹی آئی انتہائی مضبوط ہو چکی تھی. اور ان کی شخصیت کی وجہ سے، ان کے لوگوں کے ساتھ جو میل جول تھا، اس کی وجہ سے وہ اتنا پاپولر ہو چکے تھے. تو کچھ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہماری جماعت کے چند جو وزیر اعظم کے دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے اس ٹکٹ کو کینسل کروانے کے لیے ایسی سازشیں کی ہیں تاکہ ان کی کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایفیشنسی کے والے سے، تاکہ کوئی دوسرے کینڈیڈیٹ جیتے. اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہارنے کی وجہ سے انہوں نے ایسے بندے کو ٹکٹ دیا کہ جس کی وجہ سے خاص کر کے ہماری یو سی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، کیا پھر یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ پھر جماعت کے خلاف نہیں ہے یا جماعت کو نقصان نہیں پہنچا ہے؟ جی، بالکل. اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو حلقہ 2 کی یونین کونسل تھی، 8 یونین کونسل تھی، لیکن بعض یونین کونسل میں بہت سارے امیدوار ہمارے ساتھ بڑے مضبوط لوگ آنے سے ہماری جماعت تو مضبوط بھی ہوئی ہے. لیکن بعض یو سی کے اندر ہمارے ٹکٹ، ہماری جماعت کے غلط فیصلے، غلط ٹکٹ جانے کی وجہ سے بعض یونین کونسل میں انتہائی ہماری جماعت کو ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکثر یو سی میں ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے مد مقابل جو لوگ تھے، جو ٹکٹ کے امیدوار تھے، وہ پھر بھی میدان میں ہیں، آزاد لڑ رہے ہیں. تو
یہ اصل میں وجہ کیا ہے, کیوں ایسا ہوا ہے؟ جناب ملک ذوالفقار صاحب میں خود بھی امیدوار تھا، لیکن جب قیادت میری جو تھی حلقہ 2 کے سردار زئی صاحب، اور انہوں نے بھی مجھے یہ بولا کہ سردار مصطفیٰ امین ایک پاپولر آدمی ہے یو سی کے اندر، اور اس کی وجہ سے میں نے بھی کیا نام ہے اس کے حق میں ودڈرا ہوا کہ سردار مصطفیٰ. وہ ناراضگی رکھ کر آپ نے فیلڈ چھوڑ دی ہے؟ نہیں، ناراضگی تو ذرا کارکن کا تو یہی عزت ہوتی ہے، کارکن جو دن رات لوگوں کے ساتھ جو محنت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، وہ اسی جذبے سے کرتا ہے کہ ایک وقت ہمیں بھی اس جماعت اس کا کوئی رسپانس دے گی. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے عرصہ تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں جو سینئر کارکن تھے ان کو مین عہدوں پہ ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. پہلے گورنمنٹ ہماری بنی، وہ 9 ماہ رہی اور ہمارے حلقے کو بالکل نظر انداز کیا گیا. کوئی میگا پروجیکٹ ہماری اس تحصیل کے اندر نہیں آیا، وہ ہمیں نقصان ہوا. اور اس وقت بھی ہماری جو نئی ہمارے وزیر اعظم صاحب بنے سردار تنویر الیاس صاحب، اور ان کے بننے کے بعد بھی اس وقت تک ہمارے حلقے سے کوئی بھی بندہ ہمارا اوپر حکومت میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا. اور کارکنوں کا یہ ہوتا ہے، ووٹروں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کارکن اوپر ایڈجسٹ ہو جائے گا حکومت کے اندر. ہمارے جو کام کاج چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لوگوں کی فائلیں ہوتی ہیں، وہ کام کاج کروانے پڑتے ہیں. یہ سب صورتحال ہے تو پھر کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ترزلی کی طرف نہیں جا رہی ہے، اور جنرل الیکشن میں اس کو پھر خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ جی اس وقت جو بعض ٹکٹوں کا غلط فیصلہ ہونے کی وجہ سے جماعت کو تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے 32 سال ہو گئے آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی. یہ تو ایج ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور میرے خیال میں سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جب اپنے منصب پہ فائز ہوئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا، یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور خاص کر کے پی ٹی آئی کو جاتا ہے. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو تو پھر نقصان ہو رہا ہے اس الیکشن کا. جی جو ہمارے لوگ اس وقت ہمارے جو کارکن جو نظر انداز ہوئے وہ بھی اس وقت مایوسی کا شکار ہوئے. لیکن پھر بھی وہ جو ہمارے قائد ہیں عمران خان صاحب، اس کے وین کو لے کے وہ پھر بھی گلی گلی گھر گھر جا رہے ہیں کہ خان کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، خان صاحب کا منشور لے کے جا رہے ہیں. ہماری جو جماعت ہے، ہمارا جو قائد ہے وہ عمران خان ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو ہم منون تسلیم بھی کریں گے. یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ ناراضگی جو ہے یہ جماعت کے اندر ہے، تو کیا یہ خان صاحب اس کا نوٹس نہیں لے رہے؟ جی نوٹس تو لے رہے ہیں. ذرا بڑی جہاں بھی کوئی بھی جماعت ہو، وہ پیس پارٹی اور نون لیگ ہو، ہر جماعت کے اندر گروپنگ تو موجود ہوتی ہیں. وہ ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں خاص کر جب ٹٹو کی باری آئی تو وہ سامنے معاملات سارے ہو گئے کہ دوسری طرف وہ جو امیدوار تھا ڈیزرونگ کر رہا تھا، اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور پھر اس کے مد مقابل وہ الیکشن لڑ رہا ہے. یہ تو معاملات اب کھل کر سامنے عوام کے سامنے آ چکے ہیں. یہ ڈکی چھپی ایسی بات نہیں ہے. تو اس پہ کوئی کسی قسم کا ایکشن یا کوئی ایسی پارٹی ہے جو اس پہ سوچے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو کارکنان کو دوبارہ آپس میں جوڑنا چاہیے؟ جی میں اس وقت یہی اپنی گورنمنٹ کو، خاص کر کے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی کمیٹی تشکیل دیں تاکہ جہاں بھی جو ہمارے پارلیمانی لیڈر کی دل شکنی ہوئی ہے ٹکٹ تقسیم کرنے میں، یا جن کارکنوں کی کو ٹکٹ نہ ملا وہ پریشان ہیں، مایوس ہوئے ہیں، ان کو بلا کے ان کو اعتماد میں لیا جائے. کیونکہ سیاست یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ ابھی فرسٹ سٹیپ ہے. اس سے آگے بھی ذرا الیکشن بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. اور جن لوگوں کو اگر فرض کرتے ہیں ٹکٹ سے اگر محروم کیا گیا ہے، ان کو کم از کم اعتماد میں لے کے ان کو حکومت کے اندر مزید ایڈجسٹمنٹ میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کی دل شکنی دور ہو سکے. اچھا، آخر پہ آپ اس تحصیل ہجیرہ کی عوام اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں آخر میں اپنے جتنے بھی آزاد کشمیر کے اندر ہمارے جو کارکنان ہیں جو عمران خان کے وین کو گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذرا جماعت کے اندر بعض کا ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ شاید جس طرح ہمارا پہلے بھی ہمارا اس حلقے کے اندر
16-18 कैंडिडेट थे, उनको छोड़ के तो हमारे कैंडिडेट सरदार रज़ी साहब को टिकट दिया गया था। वो इसीलिए दिया गया था कि वो मुकाबला करेंगे, सीट निकालेंगे। बाज़ औक़ात जमातें बाज़ जगह हल्कों में ऐसा डिसीजन भी कर देती हैं मिली भगत से कि किसी कैंडिडेट को हराने जितवाने के लिए कमज़ोर कैंडिडेट को भी टिकट दिया जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आखिर पे कि जितने भी हमारे कारकुनों ने जिनको टिकट मिला या नहीं मिला, वो अपने अपने जमात के फ़ैसलों को फॉलो करते हुए, जमात के फ़ैसले को आन करते हुए खान का जो पैगाम हर घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि खान इस वक्त जो है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक निडर और बेबाक लीडर है जो इस पाकिस्तान को संभाल सकता है और इस आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवा सकता है। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और मुतहर्रक सियासी कारकुन सरदार नईम ज़िया साहब, जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना था कि जिन कारकुनान को या रहनुमाओं को टिकट मिले हैं और जिनको नहीं मिले, इस वक्त की ज़रूरत है वो अपनी रंजिशें दूर करके अपनी पार्टी के वसीतर मफाद को समय रखते हुए उन उम्मीदवारान के शाना बशाना काम करें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जो है वो सीटें जीतने में कामयाब हो जाए। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि बाकी दिगर जो पार्टियाँ इस हल्के में मौजूद हैं या इस खित्ते में मौजूद हैं, उनको जो सीनियर रहनुमा हैं जो इलेक्शन लड़ तो नहीं रहे बल्कि इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए कि उनकी क्या पोजीशन है, उनकी पार्टी की, उनके उम्मीदवार की क्या पोजीशन है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता करके उनके व्यूज़ आवाम तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।